بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی دائی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے، ان کی تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، جنت میں جہاں مرضی ہو وہاں آپ جا سکتے ہو، جی چاہے وہ کھا سکتے ہو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس وقت جنت میں سانپ بھی رہا کرتا تھا۔ اس وقت جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے زبردست خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ جب سانپ جنت میں رہتا تھا تو اسے اجازت تھی کہ وہ جنت سے باہر جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان سے سانپ سے یہ کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں واپس لے چلو۔ تو سانپ نے کہا، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے تمہارا جنت میں جانا بالکل بھی ناممکن ہے۔ اس شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہنے لگا، میں بھی تمہارے ساتھ اسی جنت میں رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو جب میں تمہارا دوست ہوا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن شیطان کے بار بار کہنے سے وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے اندر نہیں جا سکتے، بلکہ تم ایسا کرو، تم سانپ بن جاؤ، میرے ساتھ جنت سے یہ مور بھی باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا، ایسے تم اندر پہنچ جاؤ گے، جنت میں جا کر یہ مور تمہیں اگل دے گا۔ شیطان کو سانپ نے مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ ایسا کر کے سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور پھر جنت میں پہنچ کر مور نے شیطان کو باہر اگل دیا تھا۔ ایسا کر کے شیطان جنت میں داخل ہوا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور کہنے لگا، تمہارا دوست ہوں۔ شیطان کہنے لگا، جنت کے اس پھل کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی ہم ایسا ہرگز کریں گے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے۔ لیکن شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا، یہ ان کا خیر خواہ ہے، ان کا دوست ہے، مگر ان دونوں نے شیطان کی کوئی بات نہ مانی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ وہ پھل کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ پھل بہت عمدہ ہے، اللہ نے آپ کو اس پھل سے دور رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہیں آپ وہ پھل نہ کھا لیں، کیونکہ اس پھل کو کھانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس طریقے کے تمام باتیں شیطان کرنے لگا۔ پہلے وہ اماں حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد خدامند کرنے پر شیطان نے آخر اپنی بات منوا ہی لی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر اماں حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی پھل کھا چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر دنیا اور بھیج دیا گیا، یعنی کہ ان کی غلطی کی انہیں یہ سزا ملی، انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا پر بھیج دیا گیا اور کہا گیا، ایک خاص وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا تھا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ مور بہت ہی خوبصورت پکشی تھا، اس کے جسم کے ساتھ اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن مور سے اس کی خوبصورتی چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور وہ سانپ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان جنت میں کس طرح داخل کیا جائے گا، اس کے منہ سے آنے والی مہک اور خوشبو کو چھین لیا گیا، اس خوشبو کی جگہ پر اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا تھا۔ اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے، سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ پہنچے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، زمین اور
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا، اور کون سی مخلوق تھی، اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیج گیا تو وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے اس وقت زمین پر تھا کیا؟ تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور اس جگہ ارشاد فرمایا پہلے اس زمین پر کچھ نہ تھا سوائے پانی کے۔ معلوم ہوا سب سے پہلے اس زمین پر پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا، یعنی کہ اس زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ نے پانی پر زمین کو بچھا دیا گیا تھا۔ تفسیر میں یہ بات ہے کہ ملتی ہے کہ پانی پر جب اللہ نے زمین کو بچھایا تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ نے اس زمین پر پہاڑوں کو پیدا فرما دیا گیا تھا جس سے یہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے۔ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ نے مختلف قسم کے مخلوقات میں پیدا فرمایا۔ پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، جو اللہ نے صرف 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ان 7 آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا۔ اللہ نے اس دھوئیں سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے آسمانی دنیا کو پیدا فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے آسمان میں چراغ کی طرح ستاروں کو پیدا فرمایا جو رات میں چمکتے ہیں اور جنہیں ہم لوگ تارے بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے اللہ نے زمین و آسمان اور سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ صحرا اور میدان، یہ سب اللہ نے اپنے حکم سے تخلیق کیا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین پر طرح طرح کے درخت اور پیڑوں کو پیدا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا جب آدم علیہ السلام تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اس کائنات کو ترتیب کرے ہے اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے تو انہیں جنت میں داخل کیا، اور جب ابلیس کی باتوں میں آ کر اپنے تو پھل کھایا تو آپ کو اللہ نے زمین پر بھیجا۔ یاد رہے اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی مخلوقات کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی مخلوقات ہے، یہ تمام باتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت غیبی ہے اور اللہ کا علم بھی غیبی ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے، یعنی اللہ صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اسے علم دیا ہے، نہ کہ اس سے زیادہ۔ اس سے زیادہ یہ کچھ اور نہیں جانتا۔ اللہ بہتر علم رکھتا ہے، بے شک وہ حکمتوں والا ہے۔ اے انسان، تو کس طرح غفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے؟ اس دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ کر تو نے یہ سوچا کہ موت کو تو اپنے آپ سے دور کر دے گا، لیکن تو بس اتنا سمجھ لے، جس دنیا کو تو عیش و آرام کی جگہ سمجھتا ہے، یہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا تھا۔ نماز قائم کیجئے، اس سے پہلے آپ کی نماز ادا کی جائے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ ہر مسلمان اس واقعے کے بارے میں جان سکے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو شیطان سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے آمین اللہم آمین، نہ پتہ کس کے آمین سے اللہ سن لے۔ تو پیارے دوستو، پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔